ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول تصور، رائٹر نازش منیر، قسط نمبر 6۔ 2 ماہ پر لگا کر گزر گئے عید الاضحیٰ کا چوتھا سویرا نیازی ہاؤس کے لیے خوشیوں کی نوید لے کر آیا تھا۔ آج انمتا اور اضرار کا نکاح تھا۔ سفید موتیوں جیسے لہنگے میں نصف اختیار انمتا دلہن بنی جچ لگ رہی تھی۔ سفید شیروانی میں اضرار کی باروب شخصیت نکھر کر آئی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی آج خوب سج دھج کر اپنے محبوب کے دیدار کی منتظر تھی۔ اب لے بھی آؤ اپنی بہن کو یا مہمانوں کی روٹی کھلوا کر لانا ہے۔ اضرار کی بے چینی سر توڑ تھی۔ دلہا میاں صبر، اتنی بےتابی، میاں سنبھل جاؤ، بعد میں سر پکڑ کر پچھتانے سے بہتر ہے ابھی سوچ لے، شادی کا لڈو چکھنا ہے، یو ٹرن ابھی بھی موجود ہے۔ کاشف انس کو اندر کی جانب بھیجتا خود اضرار کے کان میں سرگوشی کرتا ہنسا تھا۔ ابھی یو ٹرن لینے کا سوچا تو ابا جی اپنی کینچی چپل سے میرا دماغ سیٹ کر دیں گے، اور باقی یار، شادی کا لڈو جو کھائے وہ پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ اب ماں بطولت سوچ رہا ہے، کھا کر پچھتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ آنکھ دباتا اسی کے انداز میں کہتا مسکرایا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ انس انمتا کو دیکھنے کمرے میں آیا۔ نکاح خواہ آنے والے تھے۔ اس کا پہلا ٹکراؤ چیزیں سمیٹتی اشو سے ہوا۔ ہلکے نارنجی رنگ کی لمبی کامدار قمیص کے ساتھ ہم رنگ کرش پجامہ زیب تنکیے، دوپٹہ کندھے پر ایک طرف لٹکا ہوا تھا۔ گلے میں باریک نفیس سیٹ، کنوں میں لمبے بندے اور درمیان کی مانگ نکال کر ہم رنگ بندیاں لگا رکھی تھی۔ سامنے سے 2 لیٹیں کرل کر کے آگے کو نکال رکھی تھی۔ بالوں کا پیچھے سے اسٹائل بنا کر کمر پر پھیلایا ہوا تھا۔ پیروں میں نارنجی پینسل ہیل ڈالے وہ اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ اس کی تیاری دیکھتے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ اس نے اپنی اس کے گرد طواف کرتی غیر ارادی نظر فوراً ہٹائی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ انمتا تیار ہو گئی؟ اس نے لہجہ سرسری رکھا۔ سفید کرتے شلوار پر ملٹی امتزاج کی ویسٹ کوٹ پہنے وہ ہاتھ میں بندی رولکس کی گھڑی پر نظر ڈالتے پوچھتا، بہت جچ رہا تھا۔ وہ فریش ہونے گئی ہے؟ تیاری مکمل ہو گئی؟ ہاں جی۔ اچھا۔ وہ ڈریسنگ پر پھیلا سامان سمیٹتی شیشے میں ابھرتے اس کے نقص پر نظر پڑتے ٹھہری۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے وقت میں ہو جاتا ہے۔ چل کریں، یہ بہت قیمتی لمحات ہیں۔ اشو اس کا انمتا سے لگاؤ بخوبی جانتی تھی۔ تصوراتی نگر میں تم سے زیادہ حسین پری کی کبھی آمد نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کے مدھم پرسوز لہجے میں کہے الفاظ پر اشو کا دل 180 کی سپیڈ پر دھڑکا تھا۔ اس کے جملے پر اشو کی رنگت بدلتے دیکھ کر وہ بغیر کسی نوٹس کے آگے بڑھا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین کرنا مشکل امر لگ رہا ہے۔ کیا واقعی لاہور شہر میں پریاں بسیرا کرتی ہیں؟ تو نے ماری انٹریاں۔ لمحوں کا فسور ٹوٹا تھا۔ انس اس کے قریب سے گزرتا، واش روم سے نکلتی انمتا کے ہاتھ تھامتا اسے گول گول گھمانے لگا۔ انس، میں گر جاؤں گی۔ میں کبھی اپنی بہن کو گرنے دے سکتا ہوں؟ وہ مسکرایا تھا۔ اشو نے اپنے دماغ کی روشن بتی بجھائی۔ توبہ استغفر اللہ، میرا دماغ موویز دیکھ کر خراب ہوتا جا رہا ہے۔ توبہ اللہ، مجھے اس ایلین سے پناہ دے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مڑی۔ ان بہن بھائیوں کا لاڈ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب آ گئی۔ پریوں کا معلوم نہیں، پر ایلین کا ضرور ہے۔ حسین چڑیل کا آشیانہ بھی آس پاس ہے۔ نہیں، ایک ہی آشیانہ ہے دونوں کا۔ یہیں کہیں آس پاس تو بسنے والے ہیں۔ انمتا نے نکاح کی دلہن بنے دل میں دعا دی تھی۔ انس کے کلون کی خوشبو اشو کی نتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ خوشگوار ماحول میں نکاح کی رسم کی ادائیگی کی گئی تھی۔ احتشام کا نباہ بھی ساتھ کر دیتے، لگے ہاتھوں ایک ساتھ 2 خوشیاں گھر میں ہو جاتی۔ کاشف کی بات پر اضرار نے لب کاٹے۔ اس کی پوسٹنگ مظفر آباد میں ہو گئی ہے، چھٹی نہیں مل سکی۔ انشاءاللہ خیریت سے، وہ وقت بھی جلد آئے گا۔ جیسے ہی وہ چھٹی پر گھر آتا ہے، اضرار نے بتایا۔ احتشام کی چھٹی کا مسئلہ اہم تھا ہی، اس نے اس کے ساتھ اروہا نے گھر پر سر اٹھا لیا تھا۔ میں انمتا کے ساتھ ایک دن دلہن نہیں بنوں گی۔ تو بیٹا، مختلف دن کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ میرا بچہ، مسئلہ کیا ہے؟ شائستہ صاحبہ بیٹی کے تیور دیکھ کر پریشان ہوئی تھیں۔ ہرگز نہیں، ہمیں بالکل کسی کو اپنے خاص لمحات میں توجہ کا حصہ دار نہیں بناؤں گی، سمجھی؟ اب ابو کو بتا دے، کہہ دے التمش چاچو کے خاندان کو، ہمیں ابھی صرف بیٹے کا نکاح کرنا ہے، اروہا کا نہیں۔ لیکن بیٹا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ وہ اس کی جنونی طبیعت سے اکثر پریشان رہتی تھی۔ حرج؟ امی، میرا اور نکاح اور وہ انمتا میرے برابر ایک سی دلہن بن کر بیٹھے گی؟ نو وے، کبھی نہیں۔
اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ تو بیٹا تم دونوں الگ الگ آؤٹ فٹس لینا، پریشانی والی کوئی بات نہیں، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ جو کپڑے اس کی شادی پر سب رشتہ داروں مہمانوں سے اب تن کر کے گئے وہی لباس وہ میرے فنکشن پر پہنیں گے۔ آپ ایک دن، ایک ہفتہ یا ایک مہینہ کہیں، لیکن مجھے ایک سال بھی اس کی نکاح کے نزدیک نکاح نہیں کرنا۔ میں اروہا نیازی کسی کا سایہ بھی اپنی خوشی پر برداشت نہیں کرتی۔ اس کے قد سے زیادہ اس کی انا اونچی رہتی تھی۔ وہ کبھی جوتا اپنے پاؤں میں نہیں ڈالتی تھی جس سے مماثلت رکھتا کوئی کزن پہن لے۔ بیٹا اتنا حسد انسان کے توانا جسم کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ انا کی تسکین اور خود کو معتبر جاننا مومن کا پیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ والے تو گردن نیچے کیے بڑے ادب سے زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور تکبر کرنے والے رسوا ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کی ذات جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے بے حد پریشان تھی۔ اروہا کا رویہ انہیں ہمیشہ ڈراتا تھا۔ اروہا سر جھٹکتی کمرے میں آ گئی۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ شگفتہ کالج کے نام سے 3 دن سے کئی کالز اور میسیج آ رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر کال اٹھائی۔ اف سفران، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ تمہاری امی کو تو کچھ نہیں ہو گیا جو فون پر فون کر رہے ہو؟ وہ کوفت کا شکار تھی۔ اروہا، میں 3 دن سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جان کہاں مصروف تھی؟ اس کا لہجہ شیریں تھا۔ امی بیمار تھی سفران، سمجھا کرو میں نے سر گھر دیکھنا ہوتا ہے، اور تم جانتے بھی ہو میرے بھائی کا نکاح بھی ہونے والا ہے، سب میں نے ہی دیکھنا ہے۔ اس نے اداکاری کرتے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ 2 دن گھر پر اپنی دوستوں کے ساتھ اسلام آباد ٹور کا کہہ کر کیف کے ساتھ گزار کر آئی تھی۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ اسے بلش کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی، کیف کے ساتھ گزارے صبح شام یاد کرتی مسکرا رہی تھی۔ اچھا، میں سوچ رہا ہوں تمہارے بھائی کے نکاح پر تمہارے والدین سے میری امی تمہارا ہاتھ مانگ لیں۔ وہ چہکا تھا۔ ویٹ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ کیا مطلب؟ ہم 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں، اب میں اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہتا ہوں۔ سفران دیکھو، تم تو جانتے ہو میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، تم نہ ملے تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ لیکن کیا؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ امی اور چچی باتیں کر رہی تھی تو مجھے معلوم ہوا میرے چچا زاد احتشام سے میں منسوب ہوں۔ میرا یقین کرو، مجھے آج خود یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ کیا تم ایسا نہیں کر سکتی؟ تم صرف میری ہو۔ ارے بابا، بالکل میں صرف تمہاری ہوں۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ لیکن میں اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتی، تم سمجھ سکتے ہو۔ اروہا، ایسا مت کہو، میں مر جاؤں گا یار، مجھے کوشش کرنے دو۔ تمہارے والدین تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ جذباتی ہوا تھا۔ نہیں سفران، میری امی کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، ان سے عزیز مجھے کوئی نہیں، ہو سکے تو مجھے بھول جاؤ، کوئی نہ کوئی تمہارے لیے ضرور بنی ہوگی، اللہ حافظ۔ اس نے ٹک سے رابطہ ختم کر دیا۔ بے وقوف کہیں کا، میں اروہا نیازی اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے کا جوتا پہننا پسند نہیں کرتی۔ یہ پھر مدر اروہا صرف کیف کے ساتھ جچتی ہے۔ اس نے کیف کو پیغام لکھ کر بھیجا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اب یہ کہاں مصروف ہے، کام میں بزی ہوگا۔ وہ سر جھٹکتے اپنی اور کیف کی حسین یادوں کی تصاویر جو ریزروڈ میں کیف نے لی تھی اسے بھیجی تھی۔ وہ دیکھتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اندھیری دنیا کی باسی بن چکی تھی جہاں غفلت کا گہرا دلدل تھا اور وہ حرام کی مدہوشی کے لیے اس دلدل میں سر تک ڈوب چکی تھی۔ آسمان پر سجا واحد نور دمک رہا تھا۔ وہ اسلام آباد کے مشہور ہوٹل کی روف ٹاپ پر کھڑا سگریٹ لبوں میں آہستہ افق کو تک رہا تھا۔ اس کی روح ویران اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ کدھر ہو کیف؟ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، وہ 2 دن سے ہماری بات نہیں ہوئی۔ اروہا کے پیغامات دیکھتے اس نے شکل بسوری۔ وہ اس سے بات کرنے کو مچل رہی تھی۔ وہ محض ایک لفظ کہتا واپس سگریٹ سلگانے لگا۔ پور سول، پچھلے 3 ماہ سے وہ آگر کو چھڑوانے کے معاملات میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ سر وکیل سے میری بات ہوئی ہے، ہم اگر سر کو VIP سروسز مہیا نہیں کر سکتے۔ مسٹر نیازی کی پہنچ آگے تک ہے۔ نیازی مائی فٹ، وہ اپنے سیکرٹری کی بات پر غصے میں چلایا۔ سر، انہیں 3 سال کی قید ہو چکی ہے، اب 3 سال سے پہلے ہم انہیں باہر نہیں نکال سکتے۔ سیکرٹری نے موتوانہ انداز میں اسے سمجھانا چاہا۔ میری ماں مجھ سے روز پوچھتی ہے ان کا لاڈرا کدھر ہے، کیا جواب دوں؟ بیٹھا ہے اپنے سسرال۔ اس کے منہ سے سخت القابات سنتے سیکرٹری خاموش رہا۔ کیف نے ضبط سے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سر، 8 بجے ڈنر پر جانا ہے، صبح اینڈرسنز کے ساتھ میٹنگ ہے اور آپ کی مہمان آ چکی ہیں، انہیں روم میں پہنچا دیا ہے۔ نائس، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ میٹنگ کینسل کر دو اور اسرار، میری طبیعت کچھ ڈاؤن ہے، میں سکون چاہتا ہوں۔ بٹ سر، سبھی اینڈرسنز کی ٹیم ہوٹل پہنچنے والی۔ اس کی بات کیف نے پوری نہیں ہونے دی۔ سو وٹ، اس نے ابرو چکائی۔
سر یہ کنٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی ہے، اب لاسٹ منٹ پر میٹنگ کینسل کرنا ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، سیکرٹری نے سمجھانا چاہا۔ ارسلان کیا تم جانتے ہو کیف ہمدانی ایک مارکیٹ برانڈ ہے، مجھ سے ڈیلنگ کرنے کو دنیا مرتی ہے اور میں اس پوزیشن میں ہوں کہ چھوٹے موٹے کنٹریکٹ میں اپنے سکون کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، گاٹ اٹ؟ اس نے چبا چبا کر ارسلان کو باور کروایا کہ میرے لیے کام اندھا بہرا اور گونگا بن کر کرنا ہوتا ہے۔ میں روم میں جا رہا ہوں، وہ ریڈی ہو گئی ہے، اس کا ذہن بھٹک چکا تھا۔ یس سر، شی از ریڈی اینڈ ویٹنگ فار یو، ارسلان گہری سانس لیتا مڑ آیا۔ دا میٹنگ ہیز بین پوسٹ پونڈ ڈیو ٹو سم ارجنٹ ورک، وی اپولوجائز فار دا انکنوینئنس، دیر ول بی اے میٹنگ ٹمارو، سی یو ٹمارو، تھینک یو۔ ارسلان نے نہایت مہذب الفاظ میں معذرت کی تھی، اسے مینیجر کی کال فوراً آئی تھی۔ ارسلان یہ کیا لاسٹ منٹ پر میٹنگ کیوں کینسل کر دی؟ وہ شاک تھا۔ کیف سر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سو ارسلان کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ طبیعت نہیں، نیت خراب ہو گئی تھی، یہ شخص اپنے ساتھ ہمیں بھی ڈبوئے گا، ساری رات پڑی تھی عاشی کے لیے، کچھ گھنٹے اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا، تو فیصلہ کیف سر پر بھی۔ مینیجر اس کی حرکتوں سے عاجز آیا ہوا تھا۔ بی وی ورک انڈر ہیم، ہی از ایکسپٹ فار منی وچ از ایڈکٹیو ٹو لگژری، وہ پیسے سے مت شنی ہے جو ایسو عشرت کی لات ہے۔ مینیجر نے سرد آورتے کال کاٹ دی۔ کبیر نے کیف کے سیکرٹری کا پیغام موصول ہوتے اسے کال ملائی۔ 15 منٹ کی بحث کے بعد کوئی بھی خاص نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ یار میٹنگ کینسل ہو گئی ہے۔ واٹ؟ انس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ان کے سر بزی ہیں سو وہ میسر نہیں ہیں۔ کبیر نے تھکی سانس خارج کی۔ وہ دونوں دوپہر سے نکلے، ابھی اسلام آباد پہنچے تھے اور سیدھا ہوٹل آئے تھے۔ انس بی اینڈ سنس کی کمپنی میں انٹرن کی حیثیت سے 1 ماہ سے کام کر رہا تھا۔ اس کی قابلیت کے پیش نظر وہ جلد ہی مینیجر سے باز کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس کا نتیجہ وہ کمپنی کے قابل امپلائی کبیر احمد کے ساتھ اسلام آباد اہم پروجیکٹ کی میٹنگ کے لیے آیا تھا۔ ہم پاگل ہیں، 5 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں اور صاحب مصروف ہیں۔ اتنی بھی کیا مصروفیات یار، اس کا پارا چڑھا۔ ریلیکس برو، کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے، آج آپ روم بک کروائیں۔ وہ اسے اپنے لیے ہمراہ لابی سے اندر کی جانب بڑھا۔ خیریت سے پہنچ گئے اور کھانا کھا لیا ہے؟ انمتا نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال داغا۔ ہاں جی پہنچ گیا ہوں اور کھانا کھانے کے لیے ہی جا رہا ہوں۔ انس فون کان سے لگائے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ کبیر فریش ہو کر لابی میں گیا تھا۔ ان دونوں نے ہوٹل کی بجائے باہر جا کر کھانا کھانے کو ترجیح دی تھی، کیونکہ وہ کام کے سلسلے میں آئے تھے تو میٹنگ ہی اہم کام تھا، انہیں گھومنا پھرنا اسی کے حساب سے تھا۔ میٹنگ کب ہے اور واپسی کل ہو جائے گی؟ ارے نہیں، کل کہاں، ابھی 2 دن یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ میٹنگ کل پر ملتوی ہو گئی ہے اور پھر سائٹ پر بھی دیکھنے جانا ہے، اس لیے تو دونوں کمپنیز کی ٹیم اسلام آباد آئی ہیں۔ وہ انمتا سے فون پر بات کرتا کوریڈور سے گزر رہا تھا جب کوئی نفوس بری طرح سے اس سے ٹکرایا تھا۔ انس کا فون زمین پر جا گرا۔ او سوری، اس نے معذرت کرتے سامنے موجود شخص کو گرنے سے باز رکھا۔ آجو اوکے؟ کیف کے نشے میں جھولتے جسم کو دیکھتے انس نے تشویش سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنا زمین پر گرا فون اٹھایا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور انس سے ٹکرانے پر زمین بوس ہو گیا تھا، پھر لڑکھاتا ہوا آگے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ عجیب سائیکو آدمی تھا۔ انس نے اس کے جاتے اپنا فون زمین سے اٹھاتا بڑبڑایا، لیکن یہ کیا، وہ اس کا فون نہیں تھا۔ او شٹ یار، وہ میرا فون غلطی سے اٹھا کے لے گیا ہے۔ وہ الٹے قدم اس کی سمت بھاگا۔ او مسٹر، اس کے پکارتے وقت وہ اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے انس دوبارہ اسے آواز لگاتا وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے کے سامنے آیا۔ بند دروازہ انس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا، دروازے کے ہاتھ سے کسی نے جھانکا اور کچھ لمحوں کی توقف کے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر کوئی قابل دید نہیں تھا۔ انس نے نظریں جھکا لی۔ یہ مسٹر میرے ساتھ باہر ٹکرا گئے تھے، ان کا فون میرے فون سے بدل گیا ہے، یہ رہا ان کا فون، میرا فون لوٹا دیں۔ اس نے سامنے موجود نازیبا لباس میں ملبوس لڑکی کی آمد پر نظریں دروازے پر ٹکاتے تیزی میں بولا، او سوری، وہ ڈرنک ہے، یہ مجھے دے دو۔ وہ ادا سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے لائی تھی۔ انس نے فون اسے تھما دیا۔ ویٹ فار سیکنڈ، وہ اندر کی جانب بڑھی۔ اس کے فریم سے ہٹتے ہی سامنے بیڈ پر کیف ہمدانی بغیر شرٹ کے نیم بے ہوشی میں لیٹا تھا۔ انس نے اسے دیکھتی جھرجھری لی۔ یور موبائل، لڑکی نے فون لہرایا۔ وہ بغیر شکر ادا کیے اپنا فون لیتا مڑ آیا۔ توبہ، مجھے اسی بندے سے ٹکرانا تھا۔ کمرے کا منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہی اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ بیسٹ آف لک، انس اور کبیر نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے کے ہاتھ سے ٹکراتے گڈ لک وش کیا۔ وہ لوگ کیف کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے کیف کا انتظار کر رہے تھے۔ گرے کلر کے پینٹ کوٹ کے ساتھ آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ پہنے وہ وقار سے روش پر چلتا ان کی سمت آیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر کیف، کبیر نے اس سے مسافہ کرتے فارمل انداز میں کہا۔
کیف نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ انس سے مسافہ کرنے کے بعد وہ کوٹ کا درمیانہ بٹن کھولتا اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، انس نے کبیر کے قریب ہوتے سرگوشی کی۔ مشہور کاروباری آدمی ہے، کسی میگزین میں دیکھا ہوگا، کہتا کبیر لیپ ٹاپ پر سلائیڈز دیکھنے لگا، جبکہ انس الجھا ہوا کیف پر سرسری نگاہ ڈالتا سیدھا ہو گیا۔ مسٹر کبیر، آپ کا پلان اچھا ہے، لیکن اس طرح ہمیں 80% منافع ہوگا، جبکہ ہمارے پاس لابی کے لیے وافر جگہ موجود ہے، تو ہم اتنی تنگ لابی کیوں بنائیں؟ ہوٹل کی لابی کھلی اور کشادہ بہتر رہتی ہے، کیف نے سلائیڈز پر نظر ہٹاتے پرسوچ انداز میں کہا۔ جگہ آپ کی ہے اور سرمایہ ہمارا۔ سائٹ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو جگہ کی تفصیلات آپ کے مینیجر نے مجھے میل کی تھی، اسی حساب سے یہ دائیں جانب کا رقبہ آپ کی ملکیت میں نہیں آتا۔ کبیر نے کچھ پیپرز اس کے سامنے کیے۔ میری مرضی کے بغیر نقشہ مکمل نہیں ہوتا، ایم آر رائٹ؟ اس نے ابروچ کھائی۔ وہ حساب کتاب کا پکا تھا، کسی کو گنجائش نہیں دیتا تھا۔ یس وائی ناٹ؟ کبیر نے فارمل مسکراہٹ اس کی سمت اچھال لی۔ جب آپ کی ٹیم نے مکمل جگہ نہیں ناپی تو لابی کی چوڑائی اور لمبائی کسی حساب سے بڑھ سکتی ہے، انس الجھا تھا۔ یہ زمین میری ملکیت ہے، کچھ وجوہات پر میری ٹیم پیپر ورک مکمل نہیں کر سکی۔ آپ اب اس رقبے کو پروجیکٹ کا حصہ بنائیں۔ کیف نے تفکر سے چند کاغذات کبیر کی سمت بڑھائے۔ اوکے۔ کبیر نے بغیر تفتیش کے پروجیکٹ میں انہیں شامل کر لیا۔ کبیر، پہلے تفتیش تو کر لو، ایسے ہی رقبے پروجیکٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے، انس دبی سرگوشی میں بولا تھا۔ لیٹ می ڈو دس، اس کے گھورنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ شام 4 بجے سائٹ پر ملاقات ہوتی ہے۔ کیف سے مسافہ کرتے وہ دونوں لوٹ آئے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ کیف کی نظریں اس کی پشت پر ٹکی تھیں۔ یہ انٹرن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، کبیر کے ساتھ سبی صاحب نے بھیجا ہے۔ ارسلان، اس لڑکے پر نظر رکھو، یہ کام خراب نہ کر دے۔ بے فکر رہیں سر، بے ضرر لڑکا ہے، ارسلان نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ وہ ہنکارا برتا آج کا شیڈول ارسلان سے سننے لگا۔ پچھلا دن ڈلنے لگا۔ شام کی آمد کے سنگ کیف کی ٹیم سائٹ پر انس اور کبیر کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لوگ جگہ دیکھتے اہم معاملات پر گفت و شنید کر رہے تھے۔ مسٹر کیف، کیا آفیشیلی یہ زمین آپ کے نام ہے؟ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ سرکاری زمین ہے اور لیگلی آپ اس زمین پر عمارت بنانے کے حقدار نہیں۔ پوری دوپہر اس نے ان کاغذات پر کام کیا تھا۔ وہ بات کا نچوڑ نکال کر یہاں تک پہنچا تھا۔ میری کمپنی نے اس زمین کا ٹھیکہ لیا ہے، اس نے مدھم مسکراہٹ سے کہتے ارسلان کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ اس کا اپروول لیٹر نہیں موجود، اس نے فائل کے صفحے پلٹے۔ کبیر، یہ تمہیں اسسٹ کر رہا ہے یا تم اسے؟ کیف تیز لہجے میں بولا، اور اپنے تاثرات سامنے والے سے چھپانے میں کیف ہمدانی کو مہارت حاصل تھی۔ انس، ذرا ہم بات کر سکتے ہیں؟ کبیر اسے لیے ان سے ذرا فاصلے پر آ رکا۔ انس، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وٹ، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، جبکہ تمہیں کیف کی ٹیم کی انکوائری کرنی چاہیے۔ ہم انلیگل کام نہیں کر سکتے، یہ سرکاری زمین ہے اور کیف ہمدانی اس کا ٹھیکہ لے کر ہمارا سرمایہ لگا رہا ہے۔ یہاں جو بھی عمارت بنے گی وہ حکومت کی ملکیت ہوگی۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ٹھیکیدار اپنا منافع لے کر سائٹ پر ہو جائے گا، سرمایہ دار کو نقصان ہوگا جب حکومت اپنی زمین کلیم کرے گی۔ سبی صاحب نے مجھے یہ ڈیل فائنل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تم جانتے بھی ہو، اگر یہ ہوٹل بن جائے گا تو ہماری کمپنی سالانہ اتنا کما لے گی کہ اس کا چھوٹا موٹا کرائسس کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو محض جلد از جلد پیسہ شہرت کمانے کے لیے شارٹ کٹ لیتا ہے، اس کے حصے میں مثبت نتیجہ جلد آ جاتا ہے، وہ اسے اپنا لازوال عروج سمجھنے لگتا ہے، جبکہ اس دنیا کا ہر نظام آہستگی سے پروسیس ہوتا ہے، جو سست رفتاری سے روزانہ اپنے کام پر محنت کرتا ہے۔ اصل اور بخیل جیت اسی کا مقدر بنتی ہے۔ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے انلیگل طریقے سے کام کرنا چھوٹے بڑے کرائسس میں ہمیں پھنسا دے گا۔ اصل میں معلوم ہے تم ہمارا سرمایہ ڈبونا چاہتے ہو۔ کبیر کے جلے الفاظ پر وہ تلخ مسکراہٹ اس کی سمت اچھالتا آہستگی سے بولا، اپنی نیا خود کون ڈبوتا ہے؟ او تو تم سبھی صاحب یا مجھ سے بہتر بزنس جاننے کا کلیم کر رہے ہو؟ کبیر چڑھا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ انس نے آنکھیں چھوٹی کی۔ آپ لوگوں کی ڈسکشن ہو گئی ہو تو سائٹ مکمل کر لیں۔ کیف کی اچانک آمد پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ لوگ کشادہ سڑک کنارے کھڑے تھے، سورج اور اس کے درمیان کھڑا کیف ہمدانی حائل تھا۔ اس کی موجودگی میں روشنی دم توڑ گئی تھی۔ انس نے نیم تنقی میں اس پر نظر ڈالی۔ اچانک اس کے دماغ میں کلک ہوا تھا، وہ جو کہہ رہا تھا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، وہ جان گیا تھا۔ اس نے واقعی اسے کل رات ہوٹل کے کمرے میں دیکھا تھا۔ اس کا دماغ ٹھٹکا تھا۔ 45 منٹ کے بعد سائٹ کی تمام ڈسکشن انہوں نے کر لی تھی۔ تو کیا میں ڈیل ڈن سمجھوں؟ کیف نے کبیر کی سمت مسکراہٹ اچھالی۔ یس مسٹر کیف، ہماری کمپنی آپ کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ اچھا ثابت ہوگا۔ لاہور جاتے ہی پیپر ورک کر کے آپ کو بھجوا دیا جائے گا۔ نائس، مجھے ڈنر پر جوائن کریں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، تاریکی ہر سو چھانے لگی تھی۔
نو تھینک یو سر، ہم لاہور کے لیے نکلیں گے۔ کبیر فارمل ہوا۔ مسٹر کیف، اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہوگا، ہم آپ کے مومنٹ خراب نہیں کرنا چاہتے، انس ڈھیلے ڈالے انداز میں کہہ گیا۔ او نو، میں بزنس ٹرپ پر فیملی نہیں لاتا۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ تو رات ہوٹل کے کمرے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ موجود نہیں تھے؟ انس اس کے قریب سرگوشی کرتا سادگی سے سوال کر گیا۔ کیف کی رنگت زرد پڑی، جیسے اس پر ڈیروں پانی پڑ گیا ہو۔ مائنڈ یور اون بزنس بوائے، اس کا لہجہ سختی لیے تھا۔ ایکچولی میں صبح سے الجھا ہوا تھا، میں نے مسٹر کیف کو کہاں دیکھا ہے؟ اینڈ سی فائنلی آئی گیٹ ٹو نو، ہم رات ملے تھے ہوٹل میں تو کمرے میں بھی آیا تھا۔ وہ اتنی سادگی سے اسے سب بتا رہا تھا جیسے وہ دونوں دوست ہوں اور کوئی عام سی بات کر رہے ہوں۔ آئی ڈونٹ تھنک میں کس سے ملتا ہوں، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ مسٹر کیف، تم خبیر کو خرید سکتے ہو، انس نیازی کو نہیں۔ افسوس تم مجھے اپنی مقناطیسی شخصیت کے سامنے زیر نہیں کر سکے۔ اس نے منہ بنایا۔ میں ابھی تمہیں اٹھوا لوں تو کون جان پائے گا لاہور سے اسلام آباد آیا نوجوان تفریح کرتا نہ جانے کدھر غائب ہو گیا۔ میں سبھی صاحب سے کچھ نہیں کہوں گا۔ او، اور تمہیں لگتا ہے میں یقین کر لوں گا؟ ہاں بالکل، کیونکہ وہ یہ سب پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کی بات پر کیف چونکا۔ اس نے حیرت سے خود سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ارسلان سے گفتگو کرتے کبیر کی جانب دیکھا۔ تمہاری چھٹی حس بہت تیز ہے۔ صحیح پہچانا کبیر احمد، سبھی صاحب کو سب بتا چکا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ڈبل گیم کر گیا ہے، ادھر وہ اپنی کمپنی سے وفادار ہے اور ادھر تمہارے طلبے بھی چاٹ رہا ہے۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ کیف ہمدانی جو کاروبار ہاتھوں ہاتھ کرتا تھا وہ آج کاروباری معاملے میں الجھا تھا۔ تو محض انس نیازی کے ہاتھوں جو کاروبار دماغ سے نہیں لاجک سے کرتا تھا، اس کے ہر کام کے پیچھے لاجک ہوتا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، مجھے تمہارے کریکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تم جانو اپنا ایمان، میں کون ہوتا ہوں تمہیں اچھے یا برے انسان ہونے کا لیبل دینے والا۔ مگر مسٹر کیف ہمدانی، وہ 2 لمحے رکا، اس نے توقف لیا۔ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کو اعتماد میں لے کر چلے۔ افسوس سبھی صاحب کے ماتحت ان سے وفادار رہے اور تمہارے تم سے دغا باز۔ اس نے کندھے اچکائے کیف کے منہ پر جیسے کسی نے تھپڑ دے مارا ہو۔ خیر سبھی صاحب، اس معاملے پر بذات خود آپ جناب سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کا پیغام پہنچا دیا، اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلاتے وہ پلٹا۔ کبیر نے مجھ سے دغا بازی نہیں کی، بلکہ اس نے ڈبل گیم کھیلی۔ کیف نے سختی سے لب بینچے۔ ارسلان، مجھے اس لڑکے کا مکمل ڈیٹا چاہیے، اس کے دماغ کا میرے کاروبار میں ہونا قابل رشک ہوگا، اور کبیر کو ڈیل کرتے فارغ کرو، مجھے اس جیسے نکارا آدمی کی ضرورت نہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا سخت لہجے میں کہہ گیا۔ فون کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کیف اپنے دفتر میں موجود کرسی پر بیٹھا اروہا سے مخاطب تھا۔ اس نے فون اور کان کندھے کے درمیان اڑا رکھا تھا، خود وہ فائلز پر جھکا سبھی صاحب سے ہونے والی میٹنگ پر کام کر رہا تھا۔ میں نے اسٹوری دیکھی، اسلام آباد گئے ہوئے تھے، کیسا گزرا ٹرپ؟ میں نے سوچا میں ہی پوچھ لوں، تم مصروفیات کی بنا پر مجھ سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔ اس کے شادباد انداز پر لمبی سانس بھر کر رہ گیا۔ اروہا، اب کیا میں ہر بزنس ٹور کی رپورٹ تمہیں دیا کروں گا؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے تمہاری ہر مصروفیت کا۔ وہ مان سے بولی تھی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو وائلڈ ڈیئر، میں مصروف ہوں، تم سے بعد میں بات ہوتی ہے، گڈ بائے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ سر، انس نیازی کو جاب کی آفر تھی، اس نے ریجیکٹ کر دیا پرپوزل۔ ارسلان کمرے میں آتا اسے بتانے لگا، یہ لڑکا بہت ایٹیٹیوڈ والا ہے، مجھے اس کی تمام رپورٹ چاہیے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فیملی، دوست، لائف سٹائل، ہر ایک چیز، گاٹ اٹ؟ اوکے سر۔ ارسلان اپنے موبائل پر مصروف موڑ آیا۔ انس، اتنی فکر مت کرو، انٹرنشپ ہی تھی، کون سا تم مستقل کام کر رہے تھے، وقت آنے پر کوئی اچھی جاب تمہارے حصے میں آئے گی۔ انمتا نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے افسوس ہے میری وجہ سے کبیر کی جاب بھی چلی گئی، وہ برا انسان نہیں تھا، بس خواہشات انسان کو رول دیتی ہیں، لیکن معلوم ہے خواہشات رکھنا غلط نہیں، بغیر انپٹ دیے حسرت کو حقیقت بنانا جرم ہے، وہ جرم جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں ہر طلب پوری ہو جائے۔ وہ مرجھایا ہوا تھا۔ اگر اتنا ہی کبیر کے لیے گلٹ فیل ہو رہا ہے تو کاروباری حریف کے سامنے بیچارے کا پول ہی نہ کھولتے۔ اشو چائے کے ساتھ کیرمل رول کھاتے ترک کر بولی، جتنے لذیذ تم نے کیرمل رولز بنائے ہیں، کاش اتنی مٹھاس تمہاری زبان میں بھی ہوتی تو زمین والوں کے آدھے غم ڈل جاتے۔ اشوک کا سچ کہنا اسے چبھا تھا۔ بھئی، فائدہ ایسی دبانگ گیری کا جب بعد میں نوکری سے فارغ ہونے پر افسوس ہی کرنا ہے۔ وہ پھر باز نہیں آئی تھی۔ بی بی جاؤ، تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ وہ چیرا تھا۔ اشو ہوں کہتی ٹی وی پر کارٹون کا چینل لگا کر بیٹھ گئی۔ انمتا نے سر جھٹکے انس کا کندھا تھپتھپایا۔ سبھی صاحب نے کیف سے ڈیل کر لی۔ کاروباری دنیا میں سیاست چلتی ہے، جو زیادہ دکھتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے۔ کیف ہمدانی مشہور ہے، سو سبھی صاحب نے تم دونوں کو اس کی ایک پکار پر فارغ کر دیا۔ لیکن اب کیف ہمدانی تم سے کیا چاہتا ہے؟ اب بار بار نوکری کی آفر کیوں کر رہا ہے؟
دماغ کے ساتھ کارآمد کارکردگی ہر ادارہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اسے بھی مجھے اپنی ماتحتی میں لینا ہے۔ انسان کی قابلیت اپنا آپ خود منواتی ہے، لیکن مجھے کسی کے ماتحت نوکری نہیں کرنی۔ اپنا سرمایہ لگا کر خود کا کاروبار کرنا ہے۔ وہ اٹل تھا، اس کے خواب بہت واضح تھے۔ جگر بیچے گے یا گردہ؟ تایا ابو تو آپ کو سرکاری نوکری پر لگوانا چاہتے ہیں۔ اشو نے ٹام اینڈ جیری کی آواز مدھم کرتے تمسخرانہ انداز میں کہتے کیرامل رولز کی پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھائی۔ اتنا اپنے معاملات پر غور و فکر کرو تو آدھی تمہاری زندگی سمجھ جائے گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بار بار اس کے زخموں پر نمک چھڑکتی اشو کا گلا دبا دے۔ یہ کیا ہر وقت آدھا آدھا لگا رکھتے ہیں؟ آدھے کام آدھی زندگی۔ اس کی بات کو انس کے درمیان میں چکا، جیسے تم آدھ مغزی ہو۔ شٹ اپ مسٹر، یو شٹ اپ مسٹر، وہ دونوں بڑھے۔ یو بوتھ شٹ اپ۔ اننتا کی جھڑک پر وہ دونوں واپس اپنی پوزیشنز میں آ گئے۔ ان کی بحث طویل ہو گئی تھی۔ اسرار مجھے پیسے چاہیے۔ اروہا اس کے دفتر سے آتے ہی اس کے پیچھے آئی تھی۔ نہ سلام نہ دعا۔ میری بہن اتنی جلد بازی؟ خیریت؟ وہ بھائی تھا، بہن کے رنگ پہچانتا تھا۔ میری ایک دوست ہے، اس کی شادی ہے، یتیم ہے تو سب دوست امداد کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ کتنے پیسے دو گے؟ اس کے انداز پر وہ الجھا۔ تم کب سے یتیم لڑکیوں سے دوستی کرنے لگی؟ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تم سب دوستیاں ایلیٹ کلاس کے فیلو سے کرتی ہو۔ اس نے ابرو چکائی۔ پچھلے سال اس کے ابو کی وفات ہوئی ہے، سو ایلیٹ کلاس کے دوست بنانا جرم ہے۔ بس مجھے نہیں پسند مڈل کلاس لوگوں سے میل جول رکھنا، ہر وقت اپنی کمیوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ نخوت سے کہتی، اپنے بال جھٹکتی اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ اروہا، اگر تمہیں کوئی کمی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تم دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاؤ گی۔ ہرگز نہیں۔ ہمارے رشتے دار اہل و عیال اچھے خاصی مالی حیثیت رکھتے ہیں، مگر برا وقت کبھی پوچھ کر نہیں آتا۔ ہر گھر میں ہمیشہ سکون نہیں ہوتا، کمی نہ کمی تو کہیں رہ جاتی ہے۔ پرفیکشن ممکن ہی نہیں۔ وہ ایک ہی محبوب ہستی ہیں، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ نے بنایا۔ ہم بشر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ بشر خاک ہے، سو اگر خاک ہو کر رہے گا تو نور سے نوازا جائے گا، ورنہ دھول بن کر رول دیا جائے گا۔ اف، او درس تو مت دو، کل تک پیسے دے دینا۔ وہ منہ بناتی مڑ آئی۔ اسرار اسے امی کے کہے پر احتشام اور اس کے نکاح کی تاریخ بیان کرنے ملتوی کرتا ڈالتا ریسٹ روم کی جانب بڑھتا۔ خیر و شر دونوں انسان کے اندر موجود ہیں، باوشعور سمجھ بوجھ ہوتے ہیں، اس کے اپنے قدم ہوتے ہیں کہ وہ جس راستے کی سمت اٹھتے جاتے ہیں، نور کی چھاں میں اللہ کی رضا کی راہ یا جذرات کے دلدل میں خواہشات کی لذت چکھ لینے کی راہ۔ ہسپتال کی پارکنگ میں کھڑی باشعور لڑکی حرام کی لذت چکھنے کے بعد فخر سے اپنے فعل سے مطمئن دعائیں خریدتی ابرو کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسرار سے رات بولے جھوٹ سے صبح ملنے والی رقم وہ اپنی دوائیاں خریدنے اور چیک اپ کے لیے لائی تھی۔ پچھلے 5 ماہ میں کیف کے ساتھ بڑھتے ناجائز تعلق کا نتیجہ اس کے جسم میں نئی زندگی کو پروان چڑھا گیا تھا۔ کیف کدھر ہو؟ مجھے تم سے ملنا ہے، بہت ضروری بات شیئر کرنی ہے۔ ہنی پلیز کال می۔ مسلسل 1 ہفتے سے وہ روزانہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھی۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تو وہ 100 بہانے بنا دیتی۔ کیف مجھے نیازی ہاؤس سے رخصت کر کے لے جائے گا۔ آج کل یہ کامن ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں اس احتشام کے ساتھ اصول و ضوابط والی زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیف کے پاس دولت ہے، احتشام کے ساتھ رہی تو زندگی مجھ پر تنگ ہونے لگے گی۔ جتنے میں 1 ہفتے میں اڑانا چاہتی ہوں اتنی اس کی ماں کی تنخواہ نہیں بنتی۔ مجھے کیف سے ملنا ہے، وہ فوراً مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ اسے پیغام بھیجنے کے بعد مسلسل سوچوں میں گڑی گڑ کی سمت آئی تھی۔ وقفے وقفے سے کیف کو کال بھی کرتی جاتی تھی۔ مال کی ہوس انسان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ روپیہ چیز ہی ایسی ہے، جتنا ملتا جائے گا اس کی اتنی بھوک بڑھتی جائے گی۔ زیادہ بہت زیادہ کی چاہ میں انسان صحیح غلط کی تفریق بھول جائے تو ایسا صراط مستقیم سے گزرتا ہے کہ آگ میں جلسنے سے کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ میری زبردست آفر کے سامنے بھی تمہیں اپنا وقار زیادہ اہمیت رکھتا معلوم ہوتا ہے۔ کیف کو انس نیازی اپنی ماتحتی میں چاہیے تھا، ہر قیمت پر اسے خریدنا چاہتا تھا۔ وہ شخص کسی مقصد میں بہت کارآمد تھا، وہ کبھی کسی کے نئے آنے والے ہاتھوں اتنا بے عزت نہیں ہوا۔ انس نیازی اس کی آفر کو نظر انداز کرتا لاری اڈا لاہور پر اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرنا زیادہ قابل سمجھتا تھا۔ میں پہلے بھی تمہیں صاف لفظوں میں اپنا جواب بتا چکا ہوں، یار کوئی غیرت نامی چیز ہے تم میں، کیف ہمدانی یا فارغ ہو۔ انس اس کے زبردستی اس کی کمپنی میں ملازمت کی رٹ سے چڑ چکا تھا۔ اس کے الفاظ کیف کے منہ پر تمانچہ کی طرح لگے تھے۔ پیمنٹ ڈبل ملے گی، تمہیں بس 2 سال میرے اسٹریٹجی ڈپارٹمنٹ کو مینج کرنا ہے، پھر چاہے تم ریزائن دے دینا۔ کیف اگر اپنی ہاتھ سے بڑھ کر خود چل کر اسے ملاقات کرنے آیا تھا تو اس کے پیچھے کوئی راز مخفی تھا۔ وہ ڈس کر ہمدرد بن جانے کا ہنر رکھتا تھا۔
لاہور میں قابل کاروباری آدمیوں کی کمی نہیں، ہزاروں ہر سال ڈگری لیتے بے روزگاری کی مار سالوں کھاتے ہیں۔ جب کوئی اپنی کمپنی کے معیار کے مطابق ڈھونڈو، میرے پاس وقت اور صلاحیت اتنی بے مول نہیں جو تمہارے ناجائز آفرز کے سامنے سر ٹکا دوں۔ ہر کوئی بیسٹ کی تلاش میں ہے، مجھے تمہارے جیسا پورے لاہور میں نہیں ملے گا۔ مسٹر سبی کی کمپنی میں تمہاری کارکردگی سے واقف ہو جانے کے بعد مجھے تم اچھے لگے، نڈر بے خوف، مجھے تم جیسوں کی ضرورت ہے۔ اوہ، تمہاری اتنی جاندار لفظوں کی سودے بازی پر میں باشعور ہوتے ہوئے بھی یقین کر لوں۔ سیریسلی، اتنا میں قابل ہوتا تو سبی صاحب مجھے کبھی اپنی کمپنی سے نہ نکالتے۔ تمہیں مجھے تراشنا پڑے گا اور میں کسی کے ماتحت کام نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی ذات گروی نہیں رکھوانی۔ جتنی تنخواہ تم مجھے آفر کر رہے ہو، اتنی اعلیٰ سے اعلیٰ پوسٹ پر سال مر بھی نہیں کمائی جا سکتی۔ انس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے تحمل سے وہ بات کہہ دی جو کیف اس سے مخفی رکھے ہوئے تھا۔ کیف کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ وٹ نان سینس، انف از انف۔ میری کمپنی کا حصہ بننے کے لیے لوگ ساری زندگی ایریا لگاتے جاتے ہیں اور میں صرف تمہارے رویے کے پیش نظر تمہیں یہ شرف بخش رہا ہوں، اور تم ہو کہ افق پر خوش فہمیوں کے جہان میں سیر کرتے نہیں تھک رہے۔ کتنا کما لیتے ہو یہاں لاہوری اڈے پر؟ چیاں گنتے روزانہ بس 6,000۔ چند لاکھ کما کر کیا اپنا کاروبار شروع کر پاؤ گے؟ میری آفر قبول کرنا تمہاری قسمت بدل ڈالے گا۔ مجھے کسی کا غلام نہیں بننا، جہاں بھی کسی آرگنائزیشن سے منسلک ہوں کام کروں گا، عزت سے حلال طریقے سے محنت کر کے پیسہ کماؤں گا، اور اپنے خوابوں کی بنیاد ہاتھوں کی مشقت سے شروع ہوتی ہے، اور یہ نہ رکنے والی وہ سواری ہوتی ہے جو چلتی ہے، تھکتی ہے، اٹھتی ہے اور پھر ایک دن دوڑنے لگتی ہے، لیکن کبھی میدان چھوڑ کر شارٹ کٹ لے کر نہیں نکل جاتی۔ براہ مہربانی میرا اور اپنا مزید وقت ضائع مت کرو، میری جان کو عذاب میں مت ڈالو۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتا مڑ گیا، اس کا ضبط وقفے وقفے سے کیف کی جانب سے ملنے والی زبردستی آفرز پر جواب دیتا جا رہا تھا۔ کیا مجھے ابو سے بات کرنی چاہیے؟ رات گھر پہنچتے اپنی موٹر سائیکل سے اترتے اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگتا تھا۔ نہیں، مجھے مستقل کوئی حال ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ شخص میرے ہاتھ پیچھے دھو کر کیوں پڑ گیا ہے؟ ابو کو بتا کر ان سے اتنی مشکل سے سرکاری نوکری کی رٹ سے بچا ہوں۔ دوبارہ اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اس کی انگلیوں کا تسلسل پائے کی چھنکار پر ٹوٹا تھا۔ عمران نیازی کے لان میں گھاس پر نرم ملائم پاؤں رکھتی ٹہلتی جامنی آنچل میں اس نفس کو دیکھتے اس کے قدم وہ خود ادھر کو اٹھ گئے۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ یہ ان دونوں کی 3 ہفتے بعد ہونے والی نامور گفتگو ہوتی اگر اشو اسے سیدھا جواب دیتی۔ اشو کی پڑھائی اور انس کے کام کی مصروفیت کی بنا پر دونوں کا سامنا نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ اگر گھر اتنی دیر سے آتے ہیں، ڈرائیور کی سیٹ تو نہیں سنبھال لی؟ اس کے ٹیڑھے جواب پر وہ کڑا۔ میری زندگی کے مسائل کم نہیں ہیں جو میں تم سے بحث کروں۔ بی بی جاؤ سو جاؤ، رات کو انجلینا کی بھٹکتی روح کی مانند لان میں مت پھیرو۔ آرڈر دے رہے ہیں؟ میری اتنی مجال جو ملکہ عالیہ کو آرڈر دوں۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے غیر ارادی طور پر طویل گفتگو کرنے لگتا تھا۔ کیا ہوا؟ نوکری سے فارغ کر دیا جو اتنی شکل اتری ہوئی ہے؟ وہ غیر ارادی طور پر اس کے تاثرات جاننے لگیں۔ کیف ہمدانی پیچھا نہیں چھوڑ رہا، نہ جانے کیا چاہتا ہے، ہر ہفتے ذہنی اذیت دینے پہنچ جاتا ہے۔ نیلی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے پیچھے کھلے پودوں کے گملوں کو دیکھنے لگا۔ جامنی آنچل اس کو منظر کا حصہ دکھاتا رہا۔ کالے بالوں کا ڈھیلا رف جوڑا بنائے وہ لاپرواہ انداز میں لان میں نوٹس تھامے کھڑی اس کی تھکی شکل کو دیکھتی پریشان ہوئی تھی۔ پولیس سے رابطہ کریں؟ فوجی میرے گھر موجود ہے، لیکن میں کیف ہمدانی جیسی مضبوط شخصیت سے پنگا نہیں لینا چاہتا۔ اشو، مجھے اپنا سرمایہ لگانے کے لیے لمبی مسافت طے کرنی ہے۔ نہ جانے یہ کیف ہمدانی کہاں سے میری قسمت میں آ گیا ہے۔ وہ رفت میں اس کا نیک پکار گیا۔ اشو نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کون سا وہ اس کے ٹوکنے پر ٹھہر جائے گا؟ انس نیازی وہی کرتا تھا جو اس نے کرنے کا ارادہ کر لیا ہوتا تھا۔ آپ کی قسمت کا سرا کہیں جڑا ہے، صبر سے کام لیجئے، حالات وقت کے آسرے چھوڑ دیجئے، اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اشو نیازی نے تصور بھی نہیں کیا تھا جس مصیبت میں دلاسا وہ انجانے میں انس نیازی کو دے رہی تھی وہ حقیقتاً اسی کی ذات کی وجہ سے اسی سے جڑی تھی۔ انسا جھٹکتا اسے اندر کی ہدایت جاننے اپنے گھر کی سمت بڑھ گیا۔ جاری ہے۔